اب ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں۔ مختلف صحابہ سے آج کی رات کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے چچا؟ یہ رات سبوں کو ہم لوگوں کو توفیق دے، ہر سال شب برات شب قدر کی رات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، یہی درخواست ہے۔ اس رات میں جو ہے عبادت کر کے جو ہے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوسرے کے لیے بھی دعا کریں۔ سلام دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تیز بہار نیوز۔ ہماری ٹیم اس وقت موجود ہے سنکورتھ پنچایت کے ڈیبھاری گاؤں میں، اور یہ انڈول بلاک تعلق سے رکھتا ہے اور اس کا ضلع مدھوبنی ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ آج کی رات چونکہ بڑا پرحسین رات ہے، اور آج جس رات کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے یعنی شب برات ہے، اور اس شب برات میں لوگ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، کس طرح سے جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں کے اوپر خوشیاں ہوتی ہے، ہم اپنے چینل کے ذریعے سے سب سے پہلے آپ کو دکھلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، اور مسجد کے اندر کمکمے لگے ہوئے ہیں اور پٹاخے وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا پورا چینج کیجیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ پرحسین موقع ہے، اس موقع پر جو ہے لوگ اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں۔ تو آئیے، کیا حقیقت ہے اس عبادت کی، اور اس کی کیا نوعیت ہے، اور کیا ہے شب برات، ہم ساری چیزیں یہاں کے جو علماء کرام ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں، اور چونکہ لوگ عبادت کی رات ہے تو عبادت کر رہے ہیں، اور اس کی کیا نوعیت ہے، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اور مقتدی اور مصلین حضرات بھی ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں شب برات کے تعلق سے۔ حضرت، سب سے پہلے آپ کا ہمارے تیز بہار چینل میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کی رات کی کیا حقیقت ہے، اور اس رات کو کس طرح سے ہمیں سنبھالنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تیز بہار کا اور آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو کور کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے پورے آبادی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں تک آج کی رات کی بات ہے تو مختلف صحابہ سے آج کی رات کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے یہ آج کی رات کی عظمت اور برکت اس کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اصل میں یہ رات جو ہے یہ عبادت کی رات ہے، یہ پوری کی پوری رات عبادت میں ہماری گزرنی چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے علاقے میں، پورے خطے میں اس طرح کا مزاج لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے واعظ و نصیحت میں پوری رات گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ رات اللہ کو منانے کی رات ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس رحمت کا حقدار وہی ہوگا جو خود کو اللہ کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو اللہ کو منانے کا سب سے اعلیٰ اور بہترین طریقہ سجدہ کی حالت ہے، اور سجدہ جو ہے یہ نماز میں ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے نماز سے بہترین طریقہ اللہ کو منانے کا اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آج کی رات قرآن کی تلاوت میں گزرے لوگوں کی، آج کی رات اللہ کے ذکر میں گزرے لوگوں کی، اور ساتھ ہی رات محاسبہ کرنے کی رات ہے۔ یہ پچھلا جو کچھ بھی ہم نے زندگی گزاری ہے، ماضی کو بھلا کر اور پھر اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے، اور مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے، اور آئندہ ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے، اس کے لیے جو ہے آدمی کو عہد کرنا چاہیے، آدمی کو ارادہ پختہ کر لینا چاہیے، اور ظاہر کے رونق سے اور روشنی کے بجائے آدمی کے اپنے باطن کو روشن کرنا چاہیے۔ ہمارا باطن روشن ہوگا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، یہ روشنی ہمیں قبر میں بھی کام آئے گی، پھر ہمیں جو ہے آخرت تک لے جائے گی اور جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ سارے پیغامات ہیں آج کی رات کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کی رات کی فضیلت کا ثبوت ہے، 17 صحابہ سے کم و بیش جو ہے یہ آج کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات
اللہ کی عبادت میں گزاری جائے، اور آنے والا جو دن ہے 15 کی تاریخ کا اس میں روزہ رکھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے امت کو میں یہی پیغام دوں گا کہ یار یہ راتیں جو آتی ہیں یہ چند راتیں ہیں، یہ امت محمدیہ کو صرف ملی ہے، دوسری امت کو یہ راتیں نہیں ملی ہے۔ اس کی قدر کرے پوری امت کے لوگ، اور جس مقصد کے لیے آئی ہے یہ راتیں اس مقصد کے مطابق اس رات کو گزارا جائے۔ لہو و لہب میں، کھیل تماشے میں، چراغاں میں، یہ سب میں آج کی رات کو نہ گزار کے یکسوئی اور تنہائی، اصل میں یہ رات جو ہے انفرادی عبادت کرنے کی، ہمارے یہاں مزاج اجتماعی کا بن گیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اجتماعی عبادت نہیں تھی، انفرادی عبادت تھی۔ لوگ اپنے گھر کے ایک کونے میں مصلی بچھاتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہے اور صحابہ نے اسی کو عمل کیا ہے، لیکن آج کل ہمارے یہاں کیا ہے، یہ مزاج لوگوں کا بنا ہے، اجتماعی کرنے لگے۔ بہرکیف اجتماعی صحیح، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، یہی پیغام ہے آج کی رات کا، اس کو سمجھایا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ شکریہ حضرت، آپ کا نام کیا ہو گیا؟ جی اعجاز احمد قاسمی۔ شکریہ شکریہ جزاک۔ رات کا زیادہ حصہ ہو چکا ہے، لمسم 4 بج رہے ہیں، لیکن جو شب بارات کی فضیلت ہے الحمدللہ آپ اس کو حاصل کر رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں کہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو اب بتلائیں کتنا عبادت میں لذت محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ بہت بہترین لگ رہا ہے، اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ کیا دعا کریں گے کہ اللہ ہر سال ہم کو یہ دولت نصیب عطا فرمائے؟ سبوں کو یہ دین سبوں کو نصیب ہو۔ کیا بات؟ آپ کیا کہیں گے چچا؟ یہ رات اللہ سبوں کو تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے، ہر سال شب برات شب قدر کی رات نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، یہی درخواست ہے۔ امام صاحب آپ نے کس کے لیے دعا مانگی ہے؟ انشاءاللہ اپنے لیے مانگا ہوں، ماں باپ کے لیے مانگا ہوں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگا ہوں۔ آپ نے اس لوگوں کو کیا پیغام دیا اس رات سے؟ میں نے لوگوں کو یہی پیغام دیا ہوں کہ اس رات میں جو ہے عبادت کر کے جو ہے گناہوں کی معافی مانگیں اور دوسرے کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ قبرستان گئے تھے؟ جی، کیا مانگا آپ نے قبرستان میں، کس کے لیے دعائیں کی؟ سب کے لیے دعا مانگیں۔ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ زندگی میں ہم کو یہ موقع دیا ہے؟ جو محسوس ہوا ہے، ہر ایک سال جاتے بھی ہیں، آج جائے۔ چلیے شکریہ۔ تو یہ تھے کچھ لوگ جو عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور ہم نے کوشش کیا کہ یہ بات آپ تک پہنچائی جائے۔ میں نے ان لوگوں سے جان کر کے، ان لوگوں نے اپنے لیے بھی دعا کی، اور جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی بڑی خبریں TSBR نیوز پر، میں آپ کے ساتھ محمد حیات اللہ۔